بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حزب کہتے ہیں پارٹی اور گروہ کو، اس کی جمع ہے احزاب یعنی پارٹیاں اور بہت سارے گروہ۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے، لیکن جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو بھی مکے کے لوگوں نے آپ کی دشمنی اور مخالفت چھوڑی نہیں، بلکہ اس کے باوجود آپ کے پیچھے پڑے رہے۔ پہلے تو خود کچھ جنگیں لڑی جو غزوہ بدر اور احد کے نام سے جانی جاتی، لیکن اس میں بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، ہار گئے۔ تو اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں، جتنے گروہ ہیں مختلف علاقوں میں، سب کو جوڑ کر کے، سب کو ساتھ لے کر کے آپ کے خلاف مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ اس وقت جو جنگ ہوئی تھی اسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس سورہ میں اسی کا تذکرہ ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کیوں ایسا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس بیچ یہ جملہ کہا گیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، اور وہ اچھے سے اچھا ہے، اس سے اچھا اس معاملے میں کچھ اور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر جس تناظر میں کہا گیا ہے وہ ایک خاص پہلو ہے۔ عام حالات میں تو کسی بھی چیز کو انسان اپنا لیتا ہے اور کر گزرتا ہے، لیکن جب مشکل حالات ہوتے ہیں، پریشان کن حالات ہوتے ہیں، عقل میں وہ چیز آسانی سے سما نہیں رہی ہوتی ہے، سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا ہے، اطمینان کسی پہلو پر نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی اپنا لیا جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ جو جنگی حالات تھے اور پورا عرب قبیلہ آپ کے خلاف ٹوٹ پڑا تھا، اس وقت ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ آتا، اور وہاں جو لوگ تھے ان میں سے جن کا ایمان پختہ نہیں تھا ان کے ذہن میں بھی یہ آیا کہ پورے عرب سے کیسے لڑا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، ان سے ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو ایک گاؤں میں ایک بستی میں کچھ لوگ ہیں اور یہ سینکڑوں بستی کے لوگ گھیر رہے ہیں ہم کو اور آپ کو۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی ان سے لڑا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس میں تو گویا ایک طرح سے یقینی ہے کہ ہم ہار ہی جائیں گے۔
ایسی صورتحال میں لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا ہم جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوصلہ تھا، جو ہمت تھی، جو آپ کی اللہ تعالیٰ سے توقع تھی کہ ان مشکل اوقات میں بھی اللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا اور ہم ہاریں گے نہیں، ہم جیت ہی جائیں گے، اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں جیتیں گے، اس سے زیادہ جیتیں گے، صرف ان کو شکست نہیں دیں گے، ان سے بڑی بڑی جو طاقت ہے اس کو بھی شکست دے دیں گے۔ یہ حوصلہ اور یہ ہمت ایسا تھا کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے لوگوں کو کہ جیسا رسول امید رکھ رہا ہے، حوصلہ رکھ رہا ہے، جذبہ رکھ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، ویسا ہی ہر ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی کہ آپ بڑے پر امید تھے، آپ کو توقع تھی کہ اس ساری مشکل کے باوجود ہم جیت ہی جائیں گے، ہم ہاریں گے نہیں، صرف ان کو ہرا دیں گے، ایسا نہیں ہے ان سے بڑی بڑی طاقت کو ہرا دیں گے۔ آپ غور کیجئے، ان سے لڑنے کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی جنگی تدبیر کے طور پر، اور ہر آدمی اس میں لگا ہوا تھا، لیکن اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک جگہ اتنا سخت پتھر آ گیا، پہاڑی علاقہ ہے، پتھر توڑ توڑ کے خندق کھودی جا رہی تھی، گڈھا کھودا جا رہا تھا کہ مدینے میں وہ داخل نہ ہونے پائے۔ ایک طرف تو پہاڑی تھی جس سے چڑھ کے آنا مشکل تھا، جدھر نہیں تھی پہاڑی ادھر کھودا جا رہا تھا۔ اس کے دوران کچھ اتنے بڑے بڑے اور مضبوط قسم کے پتھر آ گئے کہ صحابہ توڑ نہیں پا رہے تھے، پوری کوشش کر لی لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، وہ اکھڑ نہیں رہا تھا، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر وہ توڑا نہیں جاتا، ہٹایا نہیں جاتا تو خطرہ تھا کہ ادھر سے دشمن حملہ کر کے پریشان کر دیں گے، کچھ بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہاں ہے؟ آپ گئے اور آپ نے پھاوڑا لے کر کے اس پر مارا، صرف مارا ہی نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے اور اس کو ہٹا کر کے گڈھا بنا لیا جائے۔ آپ نے جب پہلا وار کیا تو کچھ ٹوٹا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے، کہا کہ نہیں، قیصر کے تخت، قیصر کی حکومت پاش پاش ہو گئی۔ دوسرا وار کیا تو کہا کسریٰ کی حکومت ٹوٹ گئی، اس کی حکومت پاش پاش ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب یہ قیصر کسریٰ کون تھے؟ اس زمانے کے سپر پاور تھے، جو سب سے زیادہ طاقتور مانے جاتے تھے، جن کی حکومت گویا بیشتر لوگ تسلیم کرتے تھے اور انہی کا دباؤ محسوس کرتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا یا اور دوسرے قبائل پہ ہم نے فتح پا لی، کہا ان سے بڑی جو طاقت ہے ان پر بھی ہم فتح پائیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو اتنا یقین تھا، اتنی امید تھی، اتنی توقع تھی، اور صحابہ کو بشارت سنائی کہ تم پریشان ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو میرے حق میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ قیصر کو بھی ہم شکست دیں گے، اسے بھی ہرا دیں گے، کسریٰ کو بھی شکست دیں گے، اسے بھی ہرا دیں گے۔ یہ عرب قبائل آئے ہیں، ان کو تو ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اتنی توقع، اتنی امید تھی۔ اب اتنے توقع اور امید کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پہ گویا ایک طرح سے یہ اعتماد اور بھروسے کا ثبوت ہے، اور جب اللہ پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کو کھڑا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کیا مقابلے میں ٹک سکتی ہے؟ یہ بتایا گیا کہ مشکل سے مشکل وقت ہے لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول کا حال کیا ہے،
کوشش کر رہے ہیں، پریشانی اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیتیں گے ہم ہی، اس پریشانی سے گھبرا نہیں رہے۔ اسی غزوے کے موقع سے یہ صورتحال بھی تو پیش آئی کہ کھانے پینے کے لالے پڑ رہے تھے، بھوک سے پریشان تھے۔ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ کھول کے دکھا دیا کہ تم لوگ تو بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھے ہوئے، دیکھو میں 2 پتھر باندھے ہوا ہوں۔ پریشانی اتنی تھی، مشکل اتنی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ توقع کہ یہ پریشانی وقتی اور عارضی ہے، اس پریشانی سے ہم مر نہیں جائیں گے، ہم اس کے باوجود زندہ رہیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، دشمن کو شکست دیں گے، اور اس دشمن کو نہیں جو سامنے کھڑا ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس کو بھی شکست دیں گے۔ اس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے، اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں یہ بات کہی گئی کہ کتنے ہی مشکل حالات ہوں، کتنی ہی پریشانیاں ہوں، رسول گھبراتا نہیں، رسول پریشان نہیں ہوتا۔ ویسے ہی مومن کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے اور مومن کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہی صبر و استقامت کے ساتھ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی گئی۔ اب اگر کسی کو حوصلہ مل جائے، ہمت مل جائے، تو پھر وہ بڑی سے بڑی چیز کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر امید ہی پر دنیا قائم رہتی ہے۔ جو شخص نا امید ہو جاتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ روز مرہ کی زندگی میں دیکھیے، ایک شخص دکان کھول کے بیٹھا ہے، گارنٹی ہے کیا کہ کسٹمر آئیں گے ہی اور سامان بکے گا ہی اور اس کو خوب کمائی ہو جائے گی؟ جس وقت وہ دکان کھولتا ہے صرف توقع پر، صرف امید پر، کسٹمر آ بھی سکتے ہیں، سامان بک بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتے ہیں، تجارت ناکام بھی ہو سکتی ہے، آمدنی کم بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف توقع ہے، امید ہے، جس امید کی وجہ سے وہ بیٹھتا ہے، دکان لگاتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اس میں پیسہ بھی لگاتا ہے، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں دھیرے دھیرے اس کو اس میں نفع حاصل ہوتا ہے، اس کی بھی ساری ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ بڑھتا بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ پتہ نہیں کسٹمر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، وہ اگر دکان نہ لگائے، وہاں بیٹھے نہیں، محنت نہیں کرے، پیسہ نہیں اس میں انویسٹ کرے، تو وہ کبھی نفع کما پائے گا؟ نہیں کما پائے گا۔ تو امید پر دنیا قائم ہوتی ہے، امید سے دروازے کھلتے ہیں، امید سے ترقی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچپن میں پڑھاتے لکھاتے ہیں، ابھی تو ہمارا خرچہ ہی ہو رہا ہے، لیکن کیوں پڑھاتے لکھاتے ہیں؟ اس لیے پڑھاتے لکھاتے ہیں کہ آج اگر ہم اسے پڑھائیں گے لکھائیں گے تو کل یہ پڑھا لکھا بن جائے گا، اس کے لیے اسکوپ بڑھ جائے گا، اس کے لیے مواقع بڑھ جائیں گے، اس کو اچھے سے اچھی سروس مل جائے گی، اچھے سے اچھا کام مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کما سکے گا۔ اسی امید پر تو پڑھاتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی رہ پائے گا نہیں رہ پائے گا، کب کس کی موت آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے جاب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لیکن پھر بھی توقع پر، امید پر ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو پر امید رکھ کر کے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت پہ فوکس کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، عموماً ان کو اس کا بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ تو امید پر دنیا قائم ہے، امید حوصلہ اور ہمت دلاتی ہے، اور انسان بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ مایوس نہ ہو مشکل حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے۔ دیکھو رسول کتنا پر امید ہے، کتنی توقع ہے، اسے یقین ہے
کی پریشانی یہ ضرور ہے، لیکن جیتیں گے ہم ہی، غلبہ ہم ہی کو حاصل ہوگا، سرخرو ہم ہی ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بس یہ ہے کہ امید کس سے قائم کرنی چاہیے، اس کا اشارہ آگے دیا گیا کہ دنیا میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ شہید ہو جائیں، لیکن قیامت کے دن تو شہیدوں کو جو اجر ملے گا وہ کتنا عظیم ہے۔ دوسری بات جو سمجھائی گئی وہ یہ کہ چونکہ تم اللہ بھروسے لڑ رہے ہو، اس لیے اللہ سے تمہارا تعلق ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اس پہ بھروسہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھ سے جیسی توقع رکھتا ہے، جیسی امید رکھتا ہے، ویسا ہی میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اسے امید ہے کہ رب عظیم ہے اور کچھ بھی میرے لیے کر سکتا ہے، تو میں اس کے لیے ہزار راستے کھول دیتا ہوں، اور جو نا امید ہے اس کے لیے کیا، اس کو مجھ سے توقع ہی نہیں، اس نے کسی اور سے توقع وابستہ کر رکھی ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اب مزار پہ جا کر کے اگر ہم سر ٹیکنے لگیں، اس سے نہ توقع وابستہ ہو گئی، اللہ سے تو نہیں ہوئی۔ تو ہم غلط جگہ چلے گئے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ سے اگر ہم نے رجوع کیا، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، اللہ نے دی۔ زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، اللہ نے دی۔ تو ہم نے صحیح جگہ اگر امید وابستہ کی ہے تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے پاس اتنا پاور ہے، اتنی قدرت ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ بیسک بات ہے جو اس آیت کے اندر سمجھائی گئی ہے۔ ہم اور آپ، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اس آیت کا ریفرنس اور حوالہ بہت دیا جاتا ہے، لیکن وہ سب عمومی۔ نماز کیسے پڑھی جائے اس کا نمونہ ہے، روزہ کیسے رکھا جائے اس کا نمونہ ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے اس کا نمونہ ہے، لیکن یہ ہمارے حاشیہ خیال نہیں آتا کہ خاص طور سے مشکل حالات میں زندگی کیسے گزاری جائے، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہو، وہ نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ادھر ہمارا اور آپ کا ذہن نہیں جاتا، اس لیے کہ اصل امتحان تو اس وقت ہوتا ہے، نارمل زندگی میں اصل امتحان نہیں ہوتا۔ جب ناگہانی حالات ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی حالات ہو جاتے ہیں، اس وقت اصل آزمائش ہوتی ہے کہ کون حق پہ ڈٹا رہا، اور جس نے اللہ پہ سے توقع باری، اللہ پہ بھروسہ کیا، وہ پھسلا نہیں، وہ غیر اللہ کی طرف نہیں گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، ہم ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے، اللہ ہی سے ساری توقعات وابستہ رکھیں گے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔